حضور اگلا سوال مکرم بدرالزمان صاحب کا ہے جو سہارنپور دیوبند کے قریب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انگلستان میں ویمبلے میں رہائش پذیر ہیں۔ میں اب ان سے درخواست ان کا سوال ہے، وہ خود یہاں مائک پہ نہیں آنا چاہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ جی جی۔ ہر نبی کے بارے میں قبل از وقت پیشگوئیاں موجود تھیں کہ وہ کب تشریف لائیں گے، نیز یہ تعین کہ جغرافیائی طور پر وہ کس علاقے میں ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے موقع پر ایک ستارے کی رہنمائی میں کچھ لوگ بیت لحم پہنچے۔ کیا حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے جس سے آپ کی بعثت کے علاقے کی تعین ہو؟ نیز آپ کی صداقت کے نشانات میں چند کا ذکر فرمائیں۔ صحیح رکھیں، آپ تو ان کی جگہ بیٹھ جائیں۔ جیسی انہوں نے روایت بائبل کی پیش فرمائی ہے ویسی کوئی پیشگوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نہیں، نہ وہ پیشگوئی مسیح کے متعلق کبھی تھی۔ یہ فرضی قصے بعد میں عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں، اور انبیاء کی تاریخ سے متصادم بات پیش کرتے ہیں، اور ایسی بات پیش کرتے ہیں جو عقلاً ناممکن ہے۔ کوئی ذی ہوش آدمی اس پیشگوئی کو خدا کی طرف سے تسلیم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ستارہ پرست لوگ ستارہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے تھے۔ اب چاند نکلے تو آپ جتنا مرضی چلیں، چاند ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، اور جہاں ٹھہر جائیں وہیں چاند ٹھہر جائے گا۔ کبھی چاند کا نشانہ کسی گھر پہ بھی ڈالا ہے آپ نے؟ اور وہ ستارہ اس گھر پر کھڑا ہو گیا جس گھر میں مسیح پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے جا کے بات کی تو پتہ لگا ہاں بچہ موجود ہے، یہ وہی ہے۔ اس گواہی کو ان یہود نے نہیں دیکھا جو رسالت کے تصور سے بھی گھبراتے تھے کہ اس قسم کا بچہ جس کا باپ نہ ہو کوئی، اس کی رسالت کی کوئی باتیں کرے۔ اور ستارہ کیسے کس گھر پر ٹھہرا ہے، یہ تو ویسی بات ہے جیسے پشاوری لوگوں کی مہمان نوازی کے متعلق لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے۔ پٹھان بہت مہمان نواز ہیں، اور کہتے ہیں پشاوری جو ہیں ملے جلے پٹھان ہیں، ان کو مہمان نوازی کے سلیقے نہیں آتے۔ کہتے ہیں دیکھو جب تم ان سے ملنے جاؤ گے تو کہیں گے آپ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی، آؤ آپ کے لیے بکرا ذبح کریں، کچھ خدمت کریں۔ تو آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں آئیں، گھر کا تو پتہ دیں، کہ وہ چیل اڑ رہی ہے نا جہاں، اس کے نیچے ہمارا گھر ہے۔ اڑتی ہوئی چیل کے نیچے گھر تو پھر بھی شاید مل جائے، اندازہ لگا لے آدمی، ستارے کے نیچے گھر کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایسی باتیں انہوں نے پوچھی ہے جو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں، اور اس تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی پیشگوئی نہیں تھی۔ جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے، جہاں تک جگہ کی تعیین کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اب میں ان دونوں باتوں کے متعلق آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں ہے۔ وہ بعثت ثانیہ کیسے ہوگی، اس کی تشریح بخاری کی حدیث، جو ایک مستند حدیث ہے جس کے متعلق جس کے صحیح ہونے میں علماء میں سے کسی نے کوئی شک نہیں کیا، وہ گواہ ہے۔ اسی حدیث میں علاقے کا بھی تعین ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ستارہ جہاں کھڑا ہوگا اس کے نیچے ہوں گے، بلکہ ایک عمومی تعین فرما دیا گیا ہے۔ تو پیشگوئی قرآن میں موجود، حدیث نے اس پیشگوئی کی تشریح فرمائی، اور اس علاقے کا تعین فرما دیا۔ یہ میں نے 3 دعوے کیے ہیں۔ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہی خدا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جس نے اس رسول کو بعث فی الامیین رسول امی لوگوں میں مبعوث فرما دیا. بالکل جاہل ان پڑھ قوم تھی، ان میں اس رسول کو مبعوث فرما دیا، لیکن منہم خود بھی تو ان پڑھ تھا، انہی میں سے تھا، لیکن اچانک کیا تغیر برپا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنانے لگا. اور ایسا قدسی نفس تھا، ایسا پاکیزہ روح تھا کہ آپ پر آپ کی تلاوت کے ساتھ ہی لوگوں کے نفس پاک ہونے لگے. یزکیہم، ان کا تزکیہ فرمانے لگا. جو بھی قرب میں آیا وہ مٹی بھی تھا تو سونا بن گیا. یعنی پاک کرنے کی ایسی حیرت انگیز تبدیلی طاقت جو محمد رسول اللہ میں تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تلاوت آیات کے بعد اس کا علم دینے سے پہلے، اس کی حکمتیں بیان کرنے سے پہلے اپنی نفسی قوت قدسیہ سے لوگوں کو پاک کرنے لگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے بعد ان کو تعلیم کتاب اور کتاب کی حکمت بتانے لگا. یعنی جو آیات نازل ہوئیں ان کو پیش کیا اور پاک کیا. جب لوگ پاک ہوئے تو اس لائق ہوئے کہ قرآن کے مضامین و مفاہیم کو سمجھیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کے مضامین کو ان کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جو پاک نہ پاک کیے گئے ہوں. تو اس قرآن کی آیت کی تائید میں دیکھیے آیت کیسی شان سے اس مضمون سے پردے اٹھا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، لوگوں کو پاک کر دیا. آپ کو دیکھنا، آپ کی صحبت لوگوں کے وجود سے ہر زنگ کو دور کرنے والی تھی. پھر وہ اس لائق بنے کہ تعلیم کتاب ہو، پھر وہ اس قابل ٹھہرے کہ حکمتوں کو بیان کیا جائے اور ان حکمتوں کو وہ سمجھیں. یہ ساری باتیں بیان فرما دیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے علاوہ دوسروں میں بھی مبعوث فرمائے گا. اور کسی نبی کی بات ہی نہیں ہو رہی، محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمائے گا، ان کے سوا اور لوگوں میں بھی. لیکن ساتھ والے نہیں ہیں تمہارے ساتھ ملتے جلتے، وہ بعد کے آنے والے کچھ دوسرے لوگ ہیں. لما یلحقوا بہم، جن کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان میں بھی حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجے گا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور بزرگی والا ہے اور حکمت والا ہے. ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یوتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے یہ فضل دے گا. کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرب کو دو کہ عجم کو دو. وہ مالک ہے، وہ مختار ہے. جس طرح پہلی مرتبہ اس نے فیصلہ فرمایا کہ امیین میں سے رسول ہو، اگلی دفعہ بھی وہی فیصلہ فرمائے گا کہ یہ کہاں نازل ہو دوبارہ. آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل جسے چاہے دے. وہو العزیز الحکیم. اب سنیے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی جھرمٹ میں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود تھے، ایک اجمی بھی تھا مگر سب عرب تھے. ان کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بخاری شریف بتا رہی ہے کہ یہ اس کا نزول کا واقعہ ہے، اور اس کی شان نزول یہ ہے اس طرح نازل ہوئی. اور اس کے نازل ہونے پر صحابہ نے تعجب سے ایک سوال کیا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے
جن کی بات یہ آیت کر رہی ہے، یہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ نازل ہوں گے، کیونکہ اور کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے یہ پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ کیا رسول اللہ آپ دوبارہ نازل ہوں گے، اس لیے کہ انڈرسٹوڈ سمجھا انہوں نے. یہ آیت کہہ رہی تھی کہ آخرین میں یہ نبی مبعوث ہوا ہے اور آخرین میں بھی یہی مبعوث ہوگا، تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ سمجھی. فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سے آخرین ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. 3 دفعہ جب یہ سوال دہرایا گیا، تیسری دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا یوں، اور کیا جواب دیا؟ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اور دوسری روایت میں رجال من ہؤلاء، ایک مرد کی بات نہیں، کئی ایسے مرد پاک ہوں گے جو یہ کام کریں گے. بس اس آیت کا یہ مطلب ہے. اب کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کی واضح آیات کی تشریح کوئی اور دنیا میں کر سکتا ہے؟ اور وہ تشریح جسے بخاری نے محفوظ کیا ہو، وہ تشریح جس پر نہ سنی نے اعتراض کیا نہ شیعہ نے اعتراض کیا. اور یہ تشریح ہے کیا، یہ بھی تو سوچیں. فرماتے ہیں لو کان الایمان عند الثریا، یعنی یہ واقعہ اس زمانے کا ہے، اس زمانے میں ہوگا جبکہ عملاً ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا. اگر ثریا پر بھی جا پہنچا، لنالہ رجل من ہؤلاء، اسے ثریا سے واپس لے آئے گا ایک شخص جو ان لوگوں میں سے ہوگا. عرب کندھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، عجم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جگہ کی نشاندہی فرما دی، زمانے کی تعیین کر دی، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا، ادھر ایمان ثریا پر چڑھ جاتا، کچھ بھی باقی نہ رہتا. ایمان کو ثریا پر چڑھنے میں بہت دیر لگنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے 3 نسلیں تک تو نور ہی کی نسلیں ہوں گی، میرا نور زندہ قائم رہے گا. اندھیرا بعد میں آئے گا اور 1000 سال پھر اندھیرا رہے گا. تو یہ 1300 سال کے بعد ہونے والا واقعہ ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ایمان ثریا پر چلا گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کا انکار کر بیٹھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں گے، اس لیے یہ مطلب نہیں کہ دوسری حدیث اس مضمون کو کھول کر بیان فرما رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت عظیم السماء. وہ زمانہ جس میں ایمان کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، اس کی علامتیں، یہ کہتے ہیں علامتیں بھی تو بتاؤ. علامتیں یہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں. فرمایا جن آخرین میں میری بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے ان میں نہیں آؤں گا، کوئی میرا غلام آئے گا اور اس کا آنا گویا میرا آنا ہوگا، کیونکہ میرے مطیع ہوگا، نئی چیز لے کے نہیں آئے گا. کن میں سے ہوگا؟ عربوں میں سے نہیں ہوگا، اہل عجم میں سے ہوگا، کیونکہ ایک ہی عجمی تھا جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا. سلمان فارسی کہ ہم قوم ہوگا یا عجمی ہوگا، دونوں ترجمے آپ کر سکتے. اور پھر عجیب بات یہ فرمائی کہ وہ زمانہ جس میں ایمان ثریا پہ جا چکا ہوگا اس کی علامتیں یہ ہیں یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، الا اسمہ، اسم میں رہے گا، نام اسلام باقی نہیں ہوگا. ولا یبقى بالقرآن الا رسمہ، قرآن کریم تو نہیں اٹھے گا، اس کی تحریریں بہت ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت لکھائیاں ہوں گی، رسم ہوگی اس کی، مگر قرآن نہیں ہوگا.
مساجد کا کیا حال ہے؟ فرمایا مساجد ویران نہیں ہوں گی، ہے عامرتن، مساجد آباد ہوں گی، وہ ہے خراب من الہدا، ان لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی۔ وہاں سیاست کی باتیں سنو گے، اپنی مرضی کے قصے بیان ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑے کی باتیں سنو گے۔ ذکر الہی جن کے لیے مسجدوں کو خالص کیا گیا ہے، اس محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں ذکر نہیں چلے گا، وہاں غیر باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اس لیے فرمایا مساجدہم عامرتن، یہ غلط ہے کہ مساجد خالی ہوں گی، مساجد بھری رہیں گی۔ واہ خراب من الہدا، مگر حال یہ ہوگا کہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اب یہ ہے وہ مضمون کہ ایمان سریا پر اٹھ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما چکے ہیں۔ کوئی سوچے کہ چلو اچھا ہوا علماء تو باقی ہوں گے نا، علماء سے جا کے ہم دوبارہ ہدایت لے لیں گے، فرمایا یہ بات بھی بھول جانا۔ علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء آسمان کے پردے کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، سب سے شریر مخلوق ہوں گے۔ منہم تخرج من عندہم تخرج الفتنہ، من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، کہ فتنے ان سے پھوٹیں گے سارے۔ جو علماء جو تمہاری امتوں کی امت کے ہوں گے، تم سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ہمارے لیے دین کا سہارا دینے والے لوگ ہیں، ہمارے دین کا قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ منہم تخرج الفتنہ، تو من عندہم، دونوں معنی تو دونوں کے ایک ہی ہیں، درست ہے بھی، لیکن الفاظ یہی ہیں۔ من عندہم تخرج الفتنہ، تو فتنے انہی سے پھوٹیں گے، وفیہم تعود، اور انہی میں لوٹ کے واپس چلے جایا کریں گے۔ بار بار موومنٹس چلیں گی ان میں سے فتنوں کی، اور آخر پر پھر انہی میں واپس ہضم کر لیا کریں گے اپنی باتوں کو۔ آج کہیں گے تم دائرہ اسلام سے خارج، پکے بدماش، غیر مومن، تمہارا قدر جائز، دوسرے دن ان کے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر تصویریں کھنچوائیں گے کہ دیکھو امت ایک ہو گئی۔ ایک دفعہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بدترین مخلوق ہیں۔ دوسرے دن جنگ میں تصویریں چھپی ہوئی ہوں گی کہ شیعہ سنی لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، لمبے لمبے جوبے پہنے ہوئے، کہ کل کی بات چھوڑ دو، اب ہم نے واپس لے لی یہ بات۔ ایک دن کہیں گے عورت کی سربراہی قبول ہو ہی نہیں سکتی، غیر اسلامی ہے، فتنہ پیدا کر دیں گے۔ دوسرے دن وہ فارن کمیٹیز کے سربراہ بن کے اسی عورت کے نیچے دنیا میں اس کی نمائندگی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ تشریح ہے من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ اب باتیں کھل گئی ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کھولنا؟ اور جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے دیگر دلائل کا تعلق ہے، میں آپ کے سامنے بنیادی اصولی باتیں پیش کر چکا ہوں۔ پہلے جواب میں یہ جواب آ چکا ہے، اس لیے کچھ انتظار کرتے ہیں، صرف 10 منٹ رہتے ہیں۔ میرے نزدیک اصولی جواب تو آ گیا ہے، تفصیلی باتوں کے لیے ہمارے پاس ویڈیوز، کیسٹ، آڈیو کیسٹ، کتابیں موجود ہیں۔ دعوت الامیر کی ایک کاپی ان کو دے دیجئے، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان میں کثرت سے مزید تائیدی صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟